صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب الوضو جاری ہے، اور امام بخاری بہت باریک اور چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بھی ایک ایک حدیث لا رہے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائیں۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ باب ہے غسل الرجلین فی النعلین، چپلوں میں پاؤں کو دھونے کا بیان۔ ولا یمسح علی النعلین، اور یہ کہ چپلوں پر مسح نہ کرے۔ تو باب کیا ہے کہ اگر کسی نے چپل پہنے ہیں، جیسے ہوائی چپل ہمارے ہوتے ہیں، یا ایسے چپل جو کہ صرف اس کے نیچے تلا ہو، سول ہو، اور اوپر سے تقریباً خالی ہو، یا چھوٹی سی کوئی بس اس کے اوپر اسٹرپ سی لگی ہو جس سے کہ پاؤں اس کے اندر آ جائے، تو ایسی چپل کے اندر پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، یعنی اس کو بغیر اتارے بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ پانی پہنچے۔ اور ولا یمسح علی النعلین، اور جوتوں پر یا چپلوں پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ اس میں تشریح یعنی اس کی تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین پر یعنی چپلوں پر مسح کیا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل کے اندر پاؤں دھوئے اور لیکن مسح نہیں کیا۔ ایسا لگا کہ پاؤں دھونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں برابر کیے تو چپل کو ہاتھ لگا، تو لوگوں نے، بعض راویوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پر مسح کیا، لیکن اس حدیث سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چپل پر مسح نہیں ہو سکتا، چپل کے اندر تو پاؤں دھویا ہی جائے گا۔ یعنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مسح اگر ہوگا تو موزے پہ ہوگا، جراب موٹی پہ ہوگا۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت عبید بن جریج انہو قال لعبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید بن جریج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، ان کا یہ لقب تھا ابو عبد الرحمن، تو کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا، میں آپ کو 4 کام کرتے دیکھتا ہوں، لم ارى احدا من اصحابک یصنعها، اور جو دوسرے اصحاب ہیں، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب، میں ان کو یہ کام کرتے نہیں دیکھتا۔ قال وما هي یا ابن جریج، انہوں نے پوچھا کہ ابن جریج وہ کون سے کام ہیں؟ قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین، کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ خانہ کعبہ کے جو 2 رکن ہیں، رکن یمین، صرف آپ ان کو چھوتے ہیں، باقی ارکان کو نہیں چھوتے۔ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ لِسِبْتِيَّةَ، اور دیکھتا ہوں کہ آپ سبت والی چپل، سبتی چپل جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ یہ سبتی چپل وہ ہوتی ہے کہ جو سادے چمڑے کی بنی ہو، اس کے اوپر بال نہ ہو، یعنی جوتا بالوں والا بھی ہوتا ہے نا، فر والا جوتا، تو فر نہ ہو اس کے اوپر، سادہ صاف چمڑا ہو، اس کو سبتی چپل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں جبکہ آپ کے دوسرے ساتھی جو ہیں بالوں والی چپلیں پہنتے ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ زرد رنگ سے رنگتے ہیں، اب یہاں داڑھی رنگتے ہیں یا کپڑے رنگتے ہیں، دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں، أَحَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُحِلَّ، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تو جب چاند نظر آتا ہے اسی وقت احرام باندھ دیتے ہیں اور لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس وقت احرام نہیں باندھتے۔ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ، آپ اس وقت تک احرام نہیں باندھتے جب تک یوم ترویہ نہ آ جائے۔ یوم ترویہ جو ہے 8 ذی الحج کو کہتے ہیں، جس دن لوگ اپنی جو سواریاں ہیں ان کو حج کے لیے تیار کر لیتے تھے، کس لیتے تھے ان کو، ان کے اوپر اپنی سواریوں کے اوپر سامان وغیرہ، اور ان کو کھلا کے تیار کر لیتے تھے۔ تو قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اما الارکان، جو یہ آپ نے رکن یمین 2 ارکان یمین کی بات کی، تو فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ارکان کے علاوہ، 2 رکن یمانی جو انہوں نے کہا، ان کے علاوہ میں نے کسی اور رکن کو چھوتے نہیں دیکھا۔ اصل میں جو خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک رکن یمانی ہے جو کہ یمن کی طرف ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور جو حجر اسود والا کونا ہے اس کو رکن حجازی کہتے ہیں، جس کے اندر
حجر اسود پڑھا ہے، اور یہاں پہ یہ دونوں ہی مراد ہیں، دونوں کو رکن یمانی کہا گیا۔ باقی جو 2 ارکان ہیں، ایک رکن عراقی اور ایک رکن شمالی کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بعض اصحاب ایسے تھے جو چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتے تھے، مثلا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صرف رکن حجازی اور رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی رکن یمانی اور جو رکن حجازی سے مراد جو کہ حجر اسود والا رکن ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے انہی 2 کو ہاتھ لگاتے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے میں بھی صرف انہی 2 کو دیکھتا ہوں۔ اور جو جوتے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوتا پہنا کرتے تھے، اس لیے میں بھی یہ جوتا پہنتا ہوں۔ امن نعال سبتیۃ فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعل التي لیس فیہا شعر، اور جو سبتی جوتے پہننے کا مسئلہ ہے تو اس میں کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جوتا پہنتے دیکھا ہے کہ جس پہ بال نہیں ہوتے تھے۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اب اصل جو اس حدیث کو لائے ہیں امام بخاری اس باب میں، وہ اس ذیل میں لائے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بالوں والا جوتا پہنتے تھے، فر نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور اس کے اندر وضو کر لیتے تھے۔ تو اصل اس باب میں اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ والا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپل کے اندر وضو کر لیتے تھے، چاہے سادی چپل ہوتی تھی اس کے اوپر فر نہیں ہوتی تھی، کھلی چپل ہوتی تھی تو آپ اس میں وضو کر لیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ من البسا، تو مجھے بھی محبت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بھی ایسا جوتا پہنوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، اور جہاں تک زرد رنگ کا تعلق ہے، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْبُغُ بِهَا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اپنا جو امامہ تھا اس کو رنگتے تھے یا داڑھی کو رنگتے تھے۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغَ بِهَا، تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی اسی رنگ سے رنگوں۔ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ، تو جہاں تک احرام کا تعلق ہے یا لبیک تحلیل لبیک پڑھنے کو کہتے ہیں تو اس کا تعلق ہے فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو يُحِلُّ حَتَّى تنبعث به راحلته، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کے کھڑی نہیں ہو جاتی تھی۔ انبیاس ہوتا ہے اٹھنا، تو جب تک آپ کی اونٹنی یا آپ کی سواری جو ہے وہ لے کے کھڑی نہیں ہو جاتی تھی تو میں بھی اس وقت تک میں بھی احرام نہیں باندھتا۔ تو اس میں ایک چیز تو جو باب ہے وہ تو یہی ہے کہ کھلی چپل کے اندر وضو کرنا، کھلی چپل ہے، ہوائی چپل ہے جس کے اندر پانی چلا جائے تو اس میں اس کے سمیت بھی پاؤں دھویا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ جو پیچھے حدیث ہم نے پڑھی کہ ایڑیاں خشک نہ ہوں، انگلیوں کے اندر خلال ہو، پانی اچھی طرح سے اندر چلا جائے، وضو مکمل ہو، لیکن اس کو چپل اتارے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک آسانی ہے جو ہمیں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں آسانی رکھی۔ کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ چپل نہیں اتار سکتے، کہیں پہ کیچڑ ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ چپل اتارنی مشکل ہے، چپل اتاریں گے تو پاؤں زیادہ گندے ہو جائیں گے، یا بغیر وجہ کے بھی چپل ایسی جو کہ کھلی ہو اور جس کے اندر پانی جا سکتا ہو اس کے اندر وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں اس پہ اگر ہم غور کریں تو حضرت عبداللہ بن عمر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مثال ہے اور اتباع کی مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی خلی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کرتے تھے کہ جو کچھ کرتے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی کرتے تھے، وہ ضروری ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی ضرور زرد رنگ کا ہی کپڑا یا داڑھی رنگی جائے یا ضرور ایسی ہی چپل پہنی جائے، تو لیکن اتنی محبت تھی انہیں اور اس چیز میں وہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری خیر ہے، فلاح ہے، بہتری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی ہے۔ اور جیسے اللہ نے بھی فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ ان سے کہو کہ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں جو بھی چیزیں ملیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جتنا اتباع کر سکتے ہیں اس کو ہم شوق اور محبت سے کریں۔ پھر اسی طرح سے مردوں کے لیے یہ کہ وہ بالوں کو رنگ سکتے ہیں
اور کپڑے بھی ایسے رنگ کے پہن سکتے ہیں جیسے زرد رنگ ہے یا اس طرح کے اور رنگ ہیں. البتہ جو چیز ممنوع ہے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور اس میں کسی بھی علاقے کا جو عرف ہے یا کسی علاقے کی جو نارمز ہیں یا اس علاقے کی عام روایات ہیں کہ عورتیں یہ والا رنگ پہنتی ہیں، مرد یہ والا پہنتے ہیں، اس کی پابندی ہونی چاہیے کہ یہ نہ لگے کوئی کہ بھئی یہ عورتوں کی طرح اس نے پہنا ہے یا عورتوں کو لگے کہ مردوں کی طرح پہننا ہے. یعنی بعض رنگ اور بعض چیزیں تو مشترک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سفید رنگ عورتیں بھی پہن سکتی ہیں، مرد بھی پہن سکتے ہیں. بہت سے ایسے رنگ ہیں، ہلکا نیلا رنگ ہے ہمارے ہاں، یا ہلکا سبز رنگ ہے، براؤن رنگ ہے، مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں. لیکن بعض رنگ مخصوص ہیں جیسے سرخ رنگ ہے یا اورنج کلر ہے یا گہرا پیلا رنگ ہے. اس طرح کی چیزیں اگر مرد پہنتے ہیں تو کچھ مناسب نہیں لگتا. تو لیکن یہ کہ جو رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بس یہ ذہن میں رہے کہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو. اور احرام باندھنے کا اور تلبیہ پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں اجازت ہے کہ چاہے تو یعنی مکہ میں اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو چاہے تو یکم ذی الحج سے احرام باندھ لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری جو یعنی دن آگے تھے جب منا کے لیے کچھ کرنا ہوتا تھا اس وقت احرام باندھتے تھے، کیونکہ آسانی جو ہے وہ اس میں ہے، بجائے اس کے کہ اتنے دن انسان احرام میں رہے اور پھر مشکل کا شکار رہے. احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں. تو آسانی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو احرام باندھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی 8 ذی الحج کو ہی باندھتے تھے. اور اس میں یہ بھی ضمنی چیز آتی ہے کہ جب یہاں سے پاکستان سے یا دوسرے علاقوں سے جانا ہوتا ہے تو ہم احرام اگرچہ پہلے جو احرام کے کپڑے ہیں وہ پہنے جا سکتے ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ اگر جا کے میقات پہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ احرام کی پابندیاں اور دیر تک اس کو باندھے رکھنا، بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے. تو ایسی وجوہات سے اگر نیت جا کے میقات پہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو اس لیے وہ اس طرح کی پابندیاں اپنے اوپر کر لیتے ہیں جو کہ خود مشکل ہوتی ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. لیکن بیسک اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپل کے اندر وضو کر لیتے تھے، تو اس آسانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگلی 2 حدیث جو ہیں یہ دائیں طرف سے وضو کرنے کے بارے میں ہیں. یہ باب ہے تیمن فی الوضوء والغسل، کہ غسل اور وضو میں ابتدا جو ہے وہ دائیں طرف سے کرنے کے بارے میں ہے. یعنی ابتدا بالیمین، دائیں طرف سے وضو کیا جائے، پہلے دائیں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں، اسی طرح سے تمام اعضاء جو ہیں وہ دائیں اور بائیں کا اس میں خیال رکھا جائے. تو یہ حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ان ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت ان سے یہ بات کہی، ابدأنا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا، کہ آپ شروع جو کریں وہ داہنی جانبوں سے کریں اور وضو کی جگہوں سے کریں. اپنی بیٹی کے میت کے غسل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ جو صحابیہ تھیں ان سے یہ فرمایا. ام عطیہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی معروف صحابیہ تھیں، انصار سے ان کا تعلق تھا، اور یہ خاتون جو ہیں یہ جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھیں، 7 مارکوں میں شریک ہوئیں، اس میں مردوں کے لیے کھانا پکاتی تھیں، سامان کی حفاظت کرتی تھیں، مریضوں کی تیمارداری وغیرہ کرتی تھیں. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں ان کا انتقال ہوا تو ام عطیہ اور چند دوسری عورتوں نے ان کو غسل دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دینے کی ترکیب بتائی اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اور جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو پہلے دھونا. تو مطلب یہ ہے مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ دائیں طرف سے کیا جائے، دایاں ہاتھ پہلے، دایاں پاؤں پہلے، دایاں بازو پہلے. تو یہ وضو کی سنت مستحب اور پسندیدہ چیز یہی ہے. بائیں طرف سے بھی کریں گے تو شاید وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. دوسری حدیث بھی اسی موضوع کی ہے اور یہ حدیث جو ہے حضرت شعبہ یہ فرماتے ہیں حدثنا شعبہ قال اخبرنی الشعث بن سلیم قال سمعت ابی، وہ اپنے ابو سے انہوں نے سنا، عن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ پسند کرتے تھے التیمن فی تنعلہ
وترجلہ، کہ آپ جب جوتا پہنتے تھے تو دائیں طرف سے پہننا پسند کرتے تھے، اور جب کنگھی کرتے تھے تو دائیں طرف سے کرنی پسند کرتے تھے، وطہورہ، اور جب وضو کرتے تھے، پاکی حاصل کرتے تھے وضو کی یا غسل کی، تو اس میں بھی دائیں ہاتھ سے اس کو پسند کرتے تھے، دائیں جانب سے شروع کرنا، وفی شأن کلہ، اور تمام امور میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھا کام کرتے تھے اس کو دائیں طرف سے آغاز کرتے تھے، جوتا بھی دائیں طرف سے پہنتے تھے، کنگھی بھی دائیں طرف سے کرتے تھے، اور طہارت یعنی وضو کرتے تھے تو وہ بھی دائیں جانب سے کرتے تھے۔ تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام میں دائیں اور بائیں کا تصور ہے کہ ہر اچھا کام دائیں جانب سے کیا جائے، کپڑے پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں، کنگھی کرنی ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، مسواک جو ہے وہ بھی دائیں طرف سے شروع کی جائے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا اور میں بتایا، دائیں اور بائیں کا تصور جو ہمیں دیا۔ لیکن جتنے کام نجاست سے متعلق ہیں ان کو بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا، جیسے استنجا ہے اور دیگر جو کام اس طرح کے ہیں، اور غسل خانے میں جب داخل ہوں گے تو بایاں پاؤں پہلے داخل کریں گے، اسی طرح مسجد سے باہر نکلیں گے تو بایاں پاؤں پہلے نکالا جائے گا۔ تو یہ دائیں اور بائیں کا تصور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور خاص طور پہ جو اچھے کام ہیں ان کو دائیں جانب سے کیا جائے، اور وضو بھی دائیں جانب سے شروع کیا جائے، طہارت بھی دائیں جانب سے شروع کی جائے۔ تو آج جو چیزیں ہم نے پڑھی، یعنی ایک تو چپل کے اندر وضو کرنے کے بارے میں، اور دوسری جو ہے وہ وضو کو دائیں جانب سے شروع کرنے کے بارے میں۔ تو یہ باریک اور چھوٹی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے دین میں ہمیں سکھائی گئیں تاکہ ہمیں کوئی ابہام نہ رہے اور دین واضح ہو جائے، اور بالکل واضح طریقے سے ہم تمام اعمال کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے ہم ثواب بھی حاصل کریں اور اللہ کی محبت بھی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔